کہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، وادی، اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے، یعنی جہنم کی مختلف وادیاں ہیں، جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور اس جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے، اس جہنم کی وادی کا عالم یہ ہے، اس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان، جس وادی کے اندر پہاڑ پگھل جائیں اور اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے، آقا اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا، اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، گفتگو سامنے آتی ہے۔ کون سی وادی؟ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے، ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر اس میں جو جائے گا وہ بے نمازی ہوگا۔ یاد رکھنا، ہمارے وہ بھائی خوش ہو رہے ہوں گے مولانا میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ یاد رکھنا علماء موجود ہے، یا یہ علماء کرام کے علمی مقام اور مرتبے کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن کسی اچھے عالم سے مسئلہ پوچھو، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی نمازی نہیں کہلاتا۔ کان کھول کے سننا، اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن بیٹے کی شادی کے موقع پہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، فقہا فرماتے اس کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی وقت تجارت کی مصروفیت میں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس کا شمار بھی بے نمازی میں ہوگا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی مسجد کی مصروفیت کے اندر بلا عذر شرعی جو ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دی، اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، سر میں درد ہے، بلا عذر شرعی جو ہے اس نے نماز کو ترک کر دیا، اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے سر میں درد کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بخار کی اتنی شدت طاری ہوئی اور مرض وصال میں تھے کہ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر چل نہیں سکتے تھے، بظاہر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھا گیا کہ کب تک نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اسے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور سن لو، نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نماز کو چھوڑ کر کے جنت کو اپنے باپ کی سمجھنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جس پر لعنت برس رہی ہو، جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا؟ وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا؟ وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا؟ اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا؟ جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا، پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے۔ آج مسلمان کو کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو جوؤں کی اڈوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو کھیل اور کرکٹ کے لیے ٹائم ہے۔
کرکٹ کے میدان سجانے والوں، قیامت کے میدان کی فکر بھی تو کرو، میدان محشر کی بھی تو فکر کرو کہ اس قدر کھیل کود میں، یہ دنیا کھیل کود کے لیے ہے، یہ دنیا لہو لعب کے لیے ہے، یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے ہے، یہ دنیا دل لگانے کے لیے ہے، یہ دنیا موج مستی کے لیے ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے۔ کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موت آنی ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کے رہی ہے۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں، کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے، مردہ کہلاؤ گے۔ اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے، مردہ کہلاؤ گے۔ تم اللہ اکبر، تم اپنے وقت کے وکیل ہو، جج ہو، قاضی ہو، کوئی ہو، آپ کا کوئی منصب ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے جاؤ۔ ہائے ہائے کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے، اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا، وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی۔ کیا حال ہے لوگوں کا، لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کے لیے فرصت نہیں۔ کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، غیبت کے لیے ٹائم ہے، چغلی کے لیے ٹائم ہے، ہر برائی کے لیے ٹائم ہے۔ جس اللہ نے پوری زندگی دی، جس نے ٹائم کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔